اللہ رب العزت کی طرف سے ایک وعدہ تھا حضور علیہ السلام کے بارے میں، واللہ یعصمک من الناس، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ پاک آپ کو لوگوں یعنی دشمنوں کے ہاتھوں سے ہمیشہ محفوظ رکھے گا۔ یہ حضور علیہ السلام کے خصائص میں سے تھا، آقا علیہ السلام کے، یہ حضور علیہ السلام کے سوا یہ خصوصیت نہ کسی اور پیغمبر کو دی گئی اور نہ کسی صحابی کو اور نہ امت کے کسی اور فرد کو۔ جیسے قرآن مجید کی فضیلت دی گئی نا، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اس قرآن کو ہم نے نازل کیا اور ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ اب اس کی حفاظت کی یہ گارنٹی اور ضمانت، یہ رتبہ کسی اور کتاب کو نہیں ملا۔ اسی طرح حضور علیہ السلام کی جسم اقدس اور آپ کی حیات ظاہری کی حفاظت کی ضمانت، جیسے قرآن کی حفاظت کی ضمانت اللہ نے اپنے اوپر لی، ایسے آپ کی حیات ظاہری کی دشمنوں کے ہاتھوں محفوظ رہنے کی ضمانت بھی اللہ پاک نے خود اپنے ذات سے دی۔ واللہ یعصمک من الناس، میرے حبیب اس کائنات انسانی کا کوئی فرد اپنے ہاتھ سے آپ کی موت کا باعث نہیں ہو سکتا، آپ کو موت کے گھاٹ معاذ اللہ نہیں اتار سکتا۔ دشمنوں اور انسانوں کے ہاتھوں سے گزند پہنچنے سے جو باعث موت ہو جائے، اللہ پاک آپ کو ہمیشہ محفوظ رکھے گا۔ اللہ نے گویا قسم کھا لی، وعدہ کر لی، اور جس دن یہ وعدہ اترا وہ خاص حضور علیہ السلام کی ذات پاک کے لیے تھا۔ اس دن آپ نے اپنے مسلح گارڈز اور محافظ جو حضور علیہ السلام کی سنت تھی ہمیشہ ساتھ رکھتے تھے، اس دن ان کو چھٹی دے دی، فرمایا اب تم آزاد ہو، اب اسلام کی حفاظت کے دیگر امور انجام دو، میری ذات کی حفاظت کے لیے جو مسلح گارڈ رہتے تھے آج تمہاری ڈیوٹی ختم، اور اللہ نے یہ ڈیوٹی اپنے ذمہ لے لی۔ اب اللہ پاک میرا گارڈ ہو گیا ہے، کیا؟ اللہ پاک میرا گارڈ ہو گیا ہے، ہمارا بھی اللہ ہی محافظ ہے۔ باقی کوئی انسان کسی کو کیا بچا سکتا ہے؟ کوئی انسان کسی کو کیا بچا سکتا؟ یہ کوشش ہوتی ہے، تدبیر ہوتی ہے، اور یہ حضور علیہ السلام کی سنت اور قرآن کا حکم ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم، ایمان والو اپنی حفاظت کی تدبیریں اختیار کرو، حکم ہے قرآن کا، اپنی حفاظت کی تدبیریں اختیار کرو۔ یہ امر التوکل کے خلاف نہیں ہوتا، حکم قرآن، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ آپ کا توکل اس آیت کے اترنے سے پہلے بھی اللہ پر تھا اور آیت کے اترنے کے بعد بھی اللہ پر تھا۔ یہ تو معاذ اللہ نہیں ہے کہ آیت اتری تو توکل قائم ہوا، اور پہلا زمانہ جو نبوت اور رسالت کا گزارا اس وقت توکل نہیں تھا، نہیں، اس وقت بھی توکل تھا، مگر جب یہ آیت اتری تو اللہ نے فرمایا میرے حبیب مکرم اب آپ کی جسمانی حفاظت اللہ نے اپنے ذمہ لے لی ہے، ان کی اور ڈیوٹیاں لگا دے۔ اللہ خود گارڈ ہو گیا۔ تو اس سے قبل حضور علیہ السلام ہمیشہ صحابہ کرام میں سے محافظ گارڈ رکھتے تھے، اور آپ کے دروازے پر بھی محافظ گارڈ پہرہ دار رہتا تھا۔ جنگوں میں، سفر میں، حضر میں، رات سوتے جاگتے جہاں جاتے آپ کے خیموں کے باہر صحابہ کرام میں سے محافظ گارڈ اسلحہ یعنی تلوار لے کر آپ کی ہمیشہ حفاظت کا پہرہ دیتے تھے۔ یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ جو پہرا ہے گارڈ کا سیدنا علی شیر خدا نے بھی دیا ہے، سیدنا صدیق اکبر نے بھی دیا ہے، خلفائے راشدین نے بھی دیا، اور کئی اور نے۔ 14 سے زائد مختلف گارڈ تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف وقتوں میں، حتیٰ کہ آپ کی جاری مبارک کے اگر آپ جا دیکھیں ریاض الجنہ میں اگر آپ جائیں تو جاری مبارک میں بھی کچھ ستون ہیں، مختلف ستون ہیں ریاض الجنہ میں جو لگے ہوئے، ان میں ایک ستون ہے اسطوانۃ الحرس۔ اسطوانۃ الحرس، حرس گارڈ کو کہتے ہیں، فوجی محافظ کو کہتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں محافظ کو کہتے ہیں۔ وہ ستون اس وجہ سے قائم ہے کہ وہ جگہ ہے جہاں حضور علیہ السلام جب در دولت میں ہوتے تو اس جگہ ایک صحابی مسلح ہو کر بطور گارڈ کھڑے ہو کے پہرا دیتا تھا۔ تو جہاں ہر وقت حضور علیہ السلام کا مسلح گارڈ کھڑا رہتا تھا محافظ، اس جگہ کی نشاندہی کے لیے ستون بن گیا کہ یہ حرس یعنی محافظ کی جگہ ہے، تو ریاض الجنہ میں موجود ہے۔ اور یہ جاری رہی، یہ حضور علیہ السلام کی سنت تھی اور امت کے لیے سنت تھی، مگر اس پہرے کو اس دن ختم فرمایا جس دن وہ آیت اتری، اور آیت میں اللہ کا اعلان آ گیا کہ آج سے یہ ذمہ داری میں نے خود لے لی۔ اب اللہ کا چونکہ وعدہ ہو گیا، اب حضور علیہ السلام کو کوئی شخص ایسی گزند نہیں پہنچا سکتا تھا جس سے آپ کی موت واقع ہو جائے۔ گویا ضمانت ہو گئی کہ آپ کی وصال جب بھی ہوگا اور وفات جب بھی ہوگی وہ طبی موت کی شکل میں ہوگی، کسی دشمن کے حملے اور وار کے نتیجے میں آپ وصال
نہیں فرمائے گا۔ واللہ یعصمک من الناس، یاد رکھنا یہ آیت آ گئی۔